کو جانتے ہوئے اپنا سلجھاؤ کریں گے, بہتری لائیں گے اپنے رویے میں, یا ہم دوبارہ 90s والی سیاست میں جائیں گے جس میں کسی فوجی عامر کو بھی دوبارہ سازش کرنے کا موقع مل جائے گا اور ہم اسی طریقے سے یہ کھیل کود کی نظر ہو جائیں گے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ ہیں خواجہ محمد آصف, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سے. خواجہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. اسی سوال کے ساتھ آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم دوبارہ سے لوٹے خریدے بیچیں گے پاکستان میں, جرنیل سیاست کیا کریں گے, ISI جو ہے وہ بندے توڑا کرے گی, کوئی وہ مڈ نائٹ جیکال آپریشن ہوا کرے گا, کوئی امریکہ کی مدد لے گا, کوئی GSU کی مدد لے گا, کیا کریں گے ہم لوگ؟ بہت بہت شکریہ ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نہیں خیال کہ 90 کی دہائی میں جو ہے وہ ریورٹ بیک ہماری پالیٹکس کرے گی, باوجود اس بات کے کہ بعض اوقات ایسے ایلیمنٹس انٹروڈیوس ہوتے ہیں سیاست میں, پچھلے 3 سال میں بھی ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی سیاستدان جو ہے بائی اینڈ لارج ریسٹرینٹ سے کام لیں گے. اور کشیدگی جو ہے وہ سیاست کا حصہ ہے, اس میں سٹرینز بھی آتے ہیں, اور جو سیاست میں جو کنفرنٹیشن ہے وہ بھی کبھی اس کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یا سجیشن دی جا رہی ہے, انقلاب کی کال ہے جرنیلوں کو دعوت, جرنیلوں کو جو دعوت دی جا رہی ہے, اور یہ پہلے بھی دی انہوں نے, آج سے 2-3-4 مہینے پہلے بھی مارشل لا کو انہوں نے دعوت دی, اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فوج کی قیادت جو ہے وہ جس مراحل سے گزر چکی ہے پچھلے 60 سال میں, 4 دفعہ انہوں نے پاکستان کی حکومت پہ قبضہ کیا, اور ساتھ جو اس کے بعد حشر ہوا جب یہ ڈس انگیج ہوتے ہیں, حکمرانی سے ڈس انگیج ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ڈیبری جو ہے پھیلتی ہے ہر طرف, جو ہے توڑ پھوڑ ہوتی ہے, اس سے ریکوری کا پروسیس پھر جو آج کل چل رہا ہے, اس سے لوگوں کو مایوسیاں بھی ہیں, اس سے لوگوں کو ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہیں. تو یہ سارا مسائل جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی فوج جو ہے دوبارہ اس قسم کے ایڈونچر کی نیت رکھتی ہے, اور اس قسم کے انویٹیشنز پہ میرا خیال ہے پاکستان فوج جو ہے وہ اس قسم کے انویٹیشن قبول بھی نہیں کرے گی. اور خواجہ صاحب یہاں ایک سوال ہے کہ جنرل ایوب اور یحییٰ کے ماشاء اللہ کے بعد پاکستان ٹوٹ گیا, بچا نہیں, ہم آدھا ملک گوا دیا ہم نے, 71 کا سانحہ پیش آیا. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا, تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں یہ آرمڈ جو ریڈیکل گروپس بنی تھی, پرائیویٹ ملیشیاز, جیش, لشکر سپاہ, ساری تحفہ ہے جنرل ضیاء کے دور کا. اور 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا, اس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں BLA بلوچستان میں لڑ رہی ہے, BLF لڑ رہی ہے, ملک میں خانہ جنگی ہے, سوسائڈ حملے کبھی ہوئے نہیں تھے, آج کل ہو رہے ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے سیاستدان نے کیا رویہ بدلا؟ باقی ماشاء اللہ حل نہیں ہے, یہاں تک میں متفق ہوں, لیکن کیا آپ لوگ بدل گئے؟ ملک صاحب پچھلے 3 سال سے جتنا ریسٹرینٹ ہم نے اپلائی کیا ہے یا جس کا ڈیمونسٹریٹ کیا ہے ہم نے, اس کی وجہ سے ہمیں آج تک جو ہے تانا دیا جاتا ہے کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن تھے. یہ ریسٹرینٹ ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپلائی کرتے رہے, کہ اگر ہم پہلے دن سے کنفرنٹیشن شروع کر لیتے, یا وہ گجرانوالے سے ہم جو ہے لانگ مارچ اسلام آباد لے آتے, تو یہ حالات جو ہے یہ جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں دوبارہ اس طرف جا سکتے تھے. میاں نواز شریف نے باوجود ایک بڑی کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑی پچھلے 3 سال میں, لیکن ریسٹرینٹ انہوں نے تھرو آؤٹ اپلائی کیا اور آخری حدوں تک گئے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے ساتھ اور بھی میری پارٹی میں ساتھی جو ہیں تو اس بات کی شدید جو ہے اظہار کرتے رہے کہ آپ علیحدہ ہوں. آج سے 4 ماہ پہلے, 6 ماہ پہلے, 1 سال پہلے کہ علیحدہ ہوں پیپلز پارٹی سے, یہ تضاد دور ہونا چاہیے. لیکن میاں صاحب جو ہے وہ کوشن کی اور ریسٹرینٹ کی سیاست جو ہے جاری اور ساری رکھنا چاہتے تھے, صرف اس لیے جو آپ کے خدشات ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں میاں نواز شریف کے اس ریسٹرینٹ اور اس کو غلط سمجھا گیا, اس کو غلط معنی جو ہے وہ پہنائے گئے, اس کو انٹرپریٹ کیا گیا کہ ہم زرداری صاحب کو یا ان حکمرانوں کو سہارا دے رہے ہیں, یا کوئی ملی بھگت ہے, یا کوئی نورا کشتی ہے, ڈفرنٹ اس کے اوپر لیبلز لگائے گئے.
یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ ہماری کیا نیت تھی. نیتوں کا حال جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. خواجہ صاحب ایک تاثر یہ تھا نواز شریف کے حوالے سے، وہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس قدر تیزی سے ابتری میں جا رہے ہیں کہ ہم صرف 4-6 مہینے اور انتظار کریں تو وہ دن آئے گا کہ جب فوجی جرنیل بھی اور واشنگٹن بھی، جن کا خیال ہے کہ میاں صاحب کا رجحان طالبان کی طرف ہے، وہ دونوں خود آئیں گے اور کہیں گے کہ نواز شریف صاحب آپ آئیں، حکومت سنبھالیں، پاکستان نہیں سنبھالیں. میرا خیال ہے کہ ملک صاحب آپ میاں صاحب سے ملے ہیں. میں ملا ہوں، میں نے انٹرویو بھی کیا ہے. جتنا ایبہور وہ کرتے ہیں اور جتنی شدید جو ہے اس بات سے جو آپ نے جو سینیریو پیش کیا ہے، یہ تاثر ہے ایکویشن جو میں حقیقت بات کر رہا ہوں. میرا وہ لیڈر ہے، میں اس کی ہر چیز جو ہے اس کے لیے واؤچ بھی کر سکتا ہوں اور اس کے لیے سٹینڈ بھی لے سکتا ہوں اور کمٹ بھی کر سکتا ہوں کہ جتنا اس ایکویشن کو جو آپ بتا رہے ہیں امریکہ، آرمی اور سیاستدان جو ہیں، جتنا اس ایکویشن کو کسے ان کو نفرت ہے کہ وہ سیاست چھوڑ سکتے ہیں لیکن وہ دوبارہ اس ایکویشن میں یا اس ایکویشن کے میں جانے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے. جو ہے میں آپ کو خواجہ صاحب لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کو ڈبونے میں اسی ایکویشن نے اہم رول ادا کیا، کیونکہ کچھ لوگوں کے پیش نظر واشنگٹن اور لندن کے کنسرنز رہے یا جدہ کے کنسرنز رہے، اور کچھ لوگوں کے پیش نظر GHQ کے کنسرنز رہے. اس سے آگے ہم بڑھتی نہیں ہیں. دیکھیں اب جدہ میاں صاحب ایگزائل میں ضرور رہے لیکن جدہ والوں نے کبھی ہماری پالیٹکس میں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. ہماری پالیٹکس میں خواجہ صاحب رول ہے جدہ نہیں. دیکھیں ان کا پالیٹکس میں رول اس وقت تھا جب وہ فائنانس کر رہے تھے ہمارے یہاں پہ مدرسے اور افغان جنگ کو فائنانس کر رہے تھے. ایک بہت بڑا رول تھا کہ وہ امریکہ کے بہاف کے اوپر امریکہ نے ان کو کانٹریبیوٹ بنایا ہوا تھا. نہیں فنڈنگ آج بھی آتی ہوگی، ڈیفینیٹلی آتی ہوگی. ایون لیبیا سے آتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں بننا چاہتے، وہ بھی فنڈ کرتے ہیں. جو فنڈنگ ضرور آتی ہوگی، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن پاکستان کی جو نیٹی گریٹی ہے سیاست کی اس میں ان کا میرا نہیں خیال کا کوئی رول ہے اور نہ کسی اور کا رول ہے. اگر ہم اپنا گھر درست رکھیں ملک صاحب تو میرا نہیں سمجھ بالکل مجھے یقین ہے کہ کسی کا رول جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمارا اپنا دیکھیں NRO جو ہے جب نیگوشیٹ ہوا پاکستان کی اس وقت کی فوجی حکمرانوں نے اور پیپلز پارٹی نے نیگوشیٹ کیا ہے NRO، لیکن اس کے انڈر رائٹر کون تھے، اس کے ضامن کون تھے، ان کے گارنٹرز کون تھے؟ اس کے گارنٹر امریکہ اور برطانیہ اور UAE کی رول تو ہے نا جی ان کا. پھر دیکھیں نا وہ ایک چیز تھی کو اگر وہ چاہتے تھے کہ اگر مشرف سے ٹرانزیشن بھی ہو تو وہ بھی بندے جو آئیں وہ ہمارے آج ٹرانزیشن ان کی ساری بکھر رہی ہے مڈل ایسٹ میں، وہ چاہے مصر ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے وہ بن علی ہو ٹیونس کا، چاہے وہ عمان ہو، چاہے وہ عمان ہو، چاہے وہ یمن ہو، یہ ساری کی ساری بکھر رہی ہے. یہ کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ان تمام ممالک کی عوام سے بہت بہتر ہے، کیونکہ ہمارا جمہوریت کے ساتھ تجربات جو ہے آف اینڈ آن جاری رہے، اور یہاں پہ میڈیا آزاد ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، عدلیہ آزاد ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، جو ان ممالک میں یہ فیکٹرز موجود نہیں تھے. اور وہ 40 سال انہوں نے ان آمروں کو برداشت کیا، 30 سال برداشت کیا. پاکستان تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں ایک زندہ قوم ہے ہم اللہ کے فضل و کرم سے کہ ہم 6-7 سال کے بعد جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور مشرف سے جان چھڑا لی. اس سے پہلے بھی ڈکٹیٹروں سے پاکستانی عوام نے جان چھڑائی جو ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا رول جو ہے رہ سکتا ہے. فروری 2008 کے جو انتخابات تھے جنرل پرویز مشرف کو عوام نے شکست دی تھی، لیکن نقصان یہ ہو گیا کہ اس کے بعد جو تبدیلی آنی چاہیے تھی، جو توقعات تھیں آپ سے، زرداری صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی سے کہ یہ آئیں گے اور پرو پاکستانی عوام پالیسیز لے کر آئیں گے، وہ جو امریکہ وار آن ٹیرر وہ ہمارے اوپر بالکل ایک ابتری کی طرف ہمیں لے گئی تو اس سے ہم نکل جائیں گے، وہ ہوا نہیں. وہ ہائی جیک ہو گئی. وہ چینج جو تھی، وہ جو چینج پروسیس کے لیے ووٹ کیا تھا لوگوں نے، وہ مایوسی کی طرف لے گیا ہمیں. بعد میں آپ لوگ بدلے نہیں، تبدیلی نہیں لا سکے. ملک صاحب یہ بات جو ہے میں جب آپ کہتا ہوں تو مراد صرف نون لیگ کو نہیں کہوں گا، آپ کی پارلیمنٹ پوری اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ چینج جو لانی چاہیے تھی وہ نہیں لا. میں اس حد تک آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے ہماری جو ہے وہ ایگزیکٹو کی یرغمال بن کی ہوئی ہے. دیکھیں پارلیمنٹ خود ایکٹ نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ جو ہے وہ اگر کمیٹیوں کی رپورٹس آتی ہیں، وہ NICL پہ آتی ہے یا حج پہ آتی ہے یا گرینٹل پاور پہ آتی ہے، تو اس کے اوپر ایگزیکٹو نے عمل کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹو نے عمل نہیں کیا اس کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ پارٹلی ڈس فنکشنل ضرور ہے. میں اس نقطے پہ ایک بریک لے لوں پارلیمنٹ کے رول کے اوپر، اور پھر میں دوبارہ اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین. پاکستانی سیاست ہمیں کس جانب لے کر جائے گی؟ کیا یہاں خونی انقلاب آنا ہے، ملک میں فسادات اور انتشار کی طرف بڑھنا ہے، یا ایک انتخابی عمل ہمیں آگے لے کر چلے گا؟ بریک لے لیں، اس کے بعد یہیں سے آغاز کرتے ہیں.